لاکھوں کروڑوں Rasulullah پاک اتفاق صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی آل پہ یوں پہ کیا جانے والا دشمن کی اپنی موت آپ مرنے کا یعنی اسے وہ ایسا گھوم جاتا ہے اس عمل کے بعد ایسی مصیبتوں میں گر جاتا ہے کہ وہ اپنی موت خود مر جاتا ہے۔ دشمن کے حوالے سے یہ عمل اگر آپ کے دشمن کو ایس و نابود کرنا چاہتے ہیں، دشمن سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو پڑھیں۔ یاد رہے کہ یہ عمل بہت ہی خطرناک عمل ہے، اسی لیے وہی لوگ اس عمل کو کریں گے جو حقیقت میں کسی انسان کے دل سے پریشان ہے۔ کسی عام سے لڑائی جھگڑے میں یہ عمل نہ کیا جائے، کیونکہ بغیر وجہ کے کسی کا نقصان سوچنا جائز نہیں ہے، اور اگر آپ کسی کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ذہن پہ رکھیے گا، یہ ثقافت عمل ہے۔ اگر آپ بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں پھر عمل نہ کریں۔ عمل کا مکمل طریقہ بتاؤں گا اور اس عمل سے جڑے ایک واقعے کو بھی بیان کروں گا جس کو سننے سے انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ پھر میں گزارش کروں گا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ایک دبا ضرور دبا۔ تو آپ کے لیے بڑے خاص عملیات وہ لے کے آتا ہوں جو آپ کی زندگیاں بدل دیتے ہیں، آپ کے پھر میسیجز وغیرہ ملتے رہتے ہیں، تو وہ میں دھیان بھی کیے دیتا ہوں آج بھی ایک واقعہ، لیکن چینل سبسکرائب کر دیا کر۔ دشمن چاہے جیسا بھی ہو، پہلی کوشش آپ کو یہی کرنی چاہیے کہ اس کو عطایت نصیب ہو جائے اور وہ راہ راست پہ آ جائے۔ اگر راہ راست پر نہیں آتا تو پھر آپ اس کے لیے بد دعا کریں۔ پہلے ہی پہل بد دعا نہ کریں، کیونکہ بد دعا اسی صورت میں کرنی چاہیے جب انسان تمام چیزیں کر کے تھک کے ہار چکا ہو، اور کسی کا نقصان اس وقت تک نہیں سوچنا چاہیے جب تک وہ آپ کو حد سے زیادہ پریشان نہ کرتے۔ آج کے عمل میں، آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے اس بیان کا واقعہ بیان کیے دیتا ہوں جسے سن کے آپ کو اس عمل کی ابادیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ بہن فرماتی ہے کہ پریشس آف اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے۔ میں باقاعدگی سے آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، پچھلے 4 سال سے میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی آ رہی۔ آپ نے ایک عمل 3 تیلیوں پر یا کہاڑوں یا جپاڑوں کا بتایا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ اگر ایسا کرو گے تو دشمن گنگا بہرا اندھا ہو جائے گا اور اپنی موت آپ مر جائے گا۔ آپ یقین مانیے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں اپنا تجربہ لکھ رہی ہوں۔ میرے شوہر کو ایک جادوگرنی نے، ایک عورت نے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، اس کو میٹھی چیز پہ کچھ ایسا پڑھ کے اسے پلایا کہ وہ مجھ سے ہر بات پہ جھگڑا کرتا اور زیادہ وقت اس عورت کے ساتھ گزارتا۔ اب حالات یہ تھے کہ اس نے گھر میں خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ کچھ عرصہ پہلے وہی شوہر میرے بغیر ایک پل نہ گزارتا تھا، میری محبت کے گن گاتا تھا، میرا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ اب صورتحال یہ بن چکی تھی کہ وہی شوہر میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا۔ میں اس کے سامنے آتی تھی تو اسے غصہ آنا شروع ہو جاتا تھا اور وہ چھوٹی سی بات پہ مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیتا تھا۔ میں اسی صورتحال میں آپ کے چینل پہ دوبارہ ایک دن آئی، میں نے آپ کا بتایا ہوا یہ عمل دیکھا، یا پہاڑوں یا جپاڑوں کا، تو میں نے اس عمل کو کرنے کی سوچی کہ میں اس کو ایک دفعہ ضرور کروں۔ 3 مارچ کی تیلی کا عمل بڑا مجھے خاص لگا۔ آج میں اسی عمل کی بدولت اپنے شوہر کے دوبارہ سے پاس، میں نے جب یہ عمل کیا تو میں سو گئی۔ میں نے خواب میں صاف طور پر
اس عورت کو دیکھا جو خود کہہ رہی تھی کہ جادو میں نے کیا اور تمہاری اولاد کبھی نہ ہو پائے گی۔ مجھے جب تمام تر نقشہ نظر آ گیا تو میں نے اس عمل کو مزید جاری رکھنے کا تہیہ کر دیا۔ اس کی کالی کرتوتوں کا پول تو اب میرے سامنے کھل گیا تھا۔ میری زندگی میں بے سکونی کی جڑ وہ دشمن تھی جس کو مجھ پر اس عمل کی برکت سے اللہ نے ظاہر کر دیا تھا، اور اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے مجھے اس جادوگرنی کے شر سے محفوظ رکھا تھا۔ اس کا سارا جادو ایک دن میں ہی ٹوٹ گیا۔ میرے اللہ پاک نے مجھ پر اس عمل کی برکت سے دشمن کو خواب میں ٹکا دیا۔ سکلی موکلات مجھے دکھائی دیے، اور ایک دن میرے شوہر نے اس عورت کو خود ہی چھوڑ دیا، اور میری زندگی میں دوبارہ سکون آ گیا۔ میرے التجا ہے کہ پوری دنیا میں زیادہ سے زیادہ عمل پلایا جائے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے صدیہ جاریہ کے طور پہ میں اپنا سارا واقعہ بیان کر رہی ہوں، تاکہ اپنے چینل پہ آپ اس واقعہ کو ضرور سنائیں، تاکہ جو بھی کوئی بہن ایسے مسئلے سے دوچار ہے تو وہ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کرے۔ بہت سے ایسے بہنیں بھائی ہیں جو اپنے دشمن کی وجہ سے ایک خود پریشان ہے، وہ دشمن سے ہر طرح نجات پانا چاہتے ہیں۔ عمل کا میں طریقہ بتایا دیتا ہوں جو بہن نے کیا تھا۔ عمل آپ اس طرح کریں گی کہ سب سے پہلے وضو کرنا ہے، ناپاکی میں یا ماہواری میں پہنے عمل نہیں کریں گی۔ 3 ماچس کی تیلیاں لینی ہے آپ نے۔ ہر تیلی کے اوپر آپ درود پاک کوئی بھی درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی ہر تیلی پہ ہم نے رکھ کے پڑھنا ہے۔ ساتھ 333 مرتبہ یا کہارو یا جپارو پڑھنا ہے۔ پہلے ایک تیلی پر عمل کریں، پھر دوسری پر، اور پھر تیسری پر۔ ہر تیلی پہ علیحدہ علیحدہ کریں۔ عمل کرتے وقت آپ نے اپنے دشمن کا تصور کرنا ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے ان ماچس کی تیلیوں میں کو اپنے پاس رکھ لینا ہوگا، اور دونوں تیلیوں کو اپنے پاس رکھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ توبہ کی نیت سے 2 نفل پڑھ لینے، یعنی نیت یہ کرنی ہے 2 نوافل ادا کیے جائیں گے کہ میں صلاۃ التوبہ کے طور پہ یہ پڑھ یا پڑھ۔ نوافل پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، اپنے دشمن کے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس کے بعد ان نوافل کا ثواب اپنے دشمن کو عطیہ کر دیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، اس سب سے پہلے دشمن کی ہدایت ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ پھر بھی رائے راست پہ نہیں آتا تو اس کو نقصان پہنچانے کی بد دعا کریں۔ نوافل کا ثواب عطیہ کرنے کے بعد آپ نے 1 2 3 یا زیادہ دن انتظار کریں۔ اگر دیکھیں اگر آپ کو دشمن پاس آتا نظر آتا ہے تو عمل کو آگے نہ بڑھائیں۔ اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا، فرض کریں وہ پھر بھی ویسے ہی حرکتیں کرتا رہتا ہے، تو پھر آپ عمل مزید آگے کریں گے۔ آپ نے ان ماچس کی تیلیوں کو ایک ساتھ جلا دینا۔ دشمن کے لیے جو بھی نیت کرنی ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، جو بھی نقصان پہنچانا ہے، اس کی نیت کر کے تینوں کو جلا دیں، اور اس کے بعد اس کی لاک کسی ٹپیا میں ڈال دیں۔ ماچس کی ٹپی لینے چاہے خالی کر کے اس میں چاہے راکھ ڈال دیں، اور تصور کرتے ہوئے دشمن کا آپ نے ان لاکھ والی تینیاں تھوڑی تھوڑی ہو سکتا ہے پیچھے لکڑی ان کے رہ جائے تو آپ نے ان کو دفنا دینا۔ یہ اتنا سا ہی آپ عمل کریں گے کہ اگر دشمن ظاہر نہیں بھی ہوگا تو انشاءاللہ وہ ظاہر ہو جائے گا، اس کی زبان بندی بھی ہو جائے گی، دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا، اپنی موت خود مر جائے گا۔ جیسا کہ پہلے مدعا ہے کہ عمل بہت خطرناک ہے، لہٰذا عمل کو آپ نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے ہرگز نہ کرنے، ورنہ الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ عمل کی اجازت کے لیے گزارش ہے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں۔ اب ان دونوں اللہ کے صفاتی ناموں کی تھوڑی سی میں اہمیت اور تعریف بھی بتائے دیتا ہوں کہ یہ جلالی قسم کے دونوں اسماء مبارک ہیں۔
ان کو جب پڑھا جاتا ہے تو ان کا روب جو ہے، دبدبا جو ہے، وہ دوسرے انسان پہ لازمن پڑتا ہے۔ اور جب شیطانی عمل کسی نے کیا ہو، جادو ہو، تویزات ہوں، تعویذ بندہ کیا جاتا ہے، سفلی عملیات ہوں، تو شیطان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے دونوں اسماء مبارک ہیں، اور دشمن پہ جب یہ پڑے جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے دشمن جو ہے وہ نست و نابود ہو جاتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ مزید بتائے دیتا ہوں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس اسم مبارک یا کہاڑوں کو 333 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی یہ عمل جاری آگے رکھنا ہے۔ درود پاک کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھنے ورنہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے اوپر جس طرح کے بھی اثرات ہوں گے جنات کے یا جادو کے، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس نے جادو کیا ہوگا، جادو کے اثرات اسی کی جانب واپس لوٹ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جس کوئی پریشانی میں آپ کو مبتلا کر رکھا ہوگا، وہ پریشانی واپس لوٹ دے گی۔ ہر نماز کے علاوہ آپ رات کے وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور پھر بغیر تعداد کے اس نام کا ورد شروع کر دیں۔ جب دل کی کیفیات تبدیل ہونے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی پریشانی یا مشکل کے لیے دعا مانگے۔ جو بھی کام پھنسا ہوا ہوگا، جو بھی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہوگی، جو بھی مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوگا، اللہ کے فضل سے پورا ہوگا۔ باقی امید کرتا ہوں آپ کو آج کا درس جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، اور وظیفہ بک چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ کا شکریہ۔